صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے مولا سے یہی دعا ہے میری، عابد و چشم تر التجا ہے میری، عابد و چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں ہم سب کا نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں،
اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لوٹا دوں، بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیداور میرے نزدیک آئے، بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیداور میرے نزدیک آئے، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا قریلا سکھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحق هو القادر هو المعين۔ الحمدللہ آج ہم اپنے ربیع الاول کے سلسلے کے دوسرے پروگرام میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کی خوشیاں منانے کے لیے جو محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے اس سلسلے کی آج ہماری دوسری محفل ہے، اور یہ ہمارا آن لائن زوم میلاد ہے جس میں پوری دنیا سے ماشاءاللہ مختلف جگہوں سے ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں اور محبت کرنے والے
اپنے دل کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبودار کلیوں سے بھرنے کے لیے زوم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبتوں کا یہ سلسلہ مزید بڑھائے، جاری و ساری رہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی جو خوشبو گوشہ نور پھیلا رہا ہے، اللہ کریم اس محبت میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے درد دل اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دل میں جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت معجزہ نہیں ہوتی اور وہ محبت اس لیول پر نہیں پہنچ جاتی جہاں صرف وہ محبت رہے اور باقی سارے رشتے جو ہیں، سارے ناطے پیچھے چلے جائیں، دوسرے نمبر پہ چلے جائیں، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے اصحاب رسول میں آپ تشریف فرما ہیں اور آپ نے یہی بات فرمائی تھی اور پوچھا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق موجود ہیں، اور وہ عمر جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان لانے کے لیے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور مسلمانوں کے خلیفہ دوم بھی ہیں، ان کی شجاعت، ان کی بہادری اور ان کی اسلام کے لیے محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے اس کے بڑے واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اچھا، اب اس عمر کو جن کی پریزنس اتنی زبردست تھی، جن کا ایمان اتنا زبردست تھا کہ وہ جہاں سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اس عمر فاروق کو بھی اپنے ایمان کی کاملیت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو سر فہرست رکھنا پڑا۔ کیسے کہ آقا نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، آپ کے صحابہ جلیل القدر صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بتائیں کہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق نے جواب دیا کہ آقا مجھے آپ سب سے پیارے ہیں، لیکن اپنی جان سے، یعنی اپنی جان سب سے آگے ہے، اور اس کے بعد آپ سب سے پیارے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عمر اس طرح بات نہیں بنے گی۔ پھر آپ کی وہ مشہور حدیث جو ہے ہمیں اس کو یاد کر لینا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جب تک تمہیں میں سب رشتوں سے بڑھ کے پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایمان کی کاملیت کے لیے وہ جلیل القدر صحابہ کرام کو بھی آقا کی محبت سب سے اوپر رکھنا پڑی، اور یہ اصول بن گیا قیامت تک کے لیے کہ ہمیں اپنی محبتوں میں سب سے اوپر محبت جو ہے وہ آقا کی رکھنی ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم جو بات کریں گے وہ محبت کی کریں گے اور درد دل کی کریں گے۔ محبت کیا ہے اور درد دل کیا ہے، اور ان کا آپس میں رشتہ اور تعلق کیا ہے، آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شاید آپ لوگوں کو میری یہ باتیں عجیب لگیں، کیونکہ عام طور پر میلاد کی محافل میں جو پیدائش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، سیرت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ والی باتیں جو ہیں عام طور پر میلاد کی محفلوں میں بیان نہیں کی جاتی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اب اپنی جو نالج ہے اس کے اعتبار سے یہ تمام واقعات ریگولر محافل اٹینڈ کر کے سن رہے ہیں، تو ہم آج تھوڑا سا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں میلاد کی معرفت جو ہے وہ نصیب ہو سکے، ہم اس چیز کو جان لیں کہ اصل میں میلاد کیا ہے۔ اصل میں میلاد جو ہے وہ آقا کی محبت کو سیلیبریٹ کرنے کا نام ہے، آقا کی پیدائش کی خوشی کو، آقا کے ساتھ تعلق کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس ماہ میں۔ ویسے تو ہمیں پورا سال ہی ہر لمحہ اس خوشی کے اوپر ہم شکر گزار رہے ہیں،
لیکن خاص طور پر ہم اس مہینے میں زیادہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی معرفت بھی نصیب ہو کہ دراصل یہ تعلق، یہ قلبی تعلق کیا ہے، اور یہ روحانیت کا، ہماری جو روحانیت ہے اس کا کیا تعلق ہے اس محبت سے، اور ہم اس محبت کو کیسے اپنے اندر سٹور کر سکتے ہیں، کیسے یہ محبت ہمارے اندر پنپ سکتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو نام ہی محمد ہے، اور محمد کی میم جو ہے نا وہ محبت سے عبارت ہے، اور وہ محبت جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرے رب نے کی، اور پھر میرے رب نے وہ محبت اپنی ساری کی ساری مخلوق میں بانٹ دی، اور جب یہ بانٹ دی گئی تو جس کے نصیب میں آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کو یہ محبت نصیب ہو جاتی ہے وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، اور جن کو ملی پھر آگے ان کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے اس کو مزید بانٹنا ہے، آگے سے آگے پہنچانا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے درد دل کی، درد دل کا اور محبت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ہم پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ محبت کیا چیز ہے۔ محبت دکھائی تو نہیں دیتی نا، کوئی ویزیبل چیز تو نہیں ہے۔ محبت ایک احساس کا نام ہے، اور یہ احساس جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس احساس کے جو اثرات ہیں وہ انسان کے وجود پر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یوں محبت ڈائریکٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ دکھائی دیتی ہے، لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر محبت خود بخود جو ہے وہ اپنا آپ دکھا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت ایک احساس کا نام ہے، اور دل جو ہے دل کے اندر ایک احساس، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ احساس اور وہ جذبہ جب شدت اختیار کر جاتا ہے تو پھر وہ درد بن جاتا ہے۔ درد کیا ہے؟ درد جو ہے وہ احساس کی شدت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کو ہم شدت کے ساتھ محسوس کریں تو شدید ہو جائے احساس تو پھر کیا ہے، وہ درد بن جاتا ہے۔ اب دل جو ہے، دل میں جب تک محبت نہ ہو، احساس نہ ہو، اس وقت تک دل جو ہے وہ سخت پتھر کی مانند ہوتا ہے۔ دلوں کو بدلنے والی جو چیز ہے وہ محبت ہے۔ محبت کیا کرتی ہے کہ دل کے اندر احساس پیدا کر دیتی ہے، سینسٹیوٹی پیدا کر دیتی ہے، گداز پیدا کر دیتی ہے، اور جب گداز انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو دل کی سرزمین جو ہے پھر وہ بالکل نرم ہو جاتی ہے، اور پھر اس نرم زرخیز سرزمین پر محبت کے جو پھول ہیں، محبت کی جو پنیری ہے وہ پنپتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے۔ اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ درد جو ہے وہ احساس کی شدت کا نام ہے، اور محبت جو ہے یہ جذبے کا نام ہے، اور یہ جذبہ جو ہے یہ جذبہ جب کسی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے نا، محبت کا جذبہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ احساس کا جو اس کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہ بڑھنے لگتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوتے ہیں تو آپ نے جو سارے کا سارا کام کیا تھا وہ امت کے قلوب پر کیا تھا۔ آپ دلوں کو بدل دیتے تھے، جو آپ سے ملتا تھا وہ آپ سے شدید محبت کرنے لگتا تھا، اور پھر اس کا دل بدل جاتا تھا، اور جب دل بدلتا تھا تو پھر نفاق کہیں نہیں رہتا تھا۔ آپ دیکھ لیں پوری کی پوری مکی زندگی ہم دیکھ لیں اٹھا کے، بڑا مسلمانوں پر سخت دور تھا، لیکن اس سخت دور میں ہمیں ایک بھی منافق نظر نہیں آتا، کیونکہ بڑی سختی تھی۔ اور اس سخت دور میں جس نے کلمہ پڑھ لیا پھر اس کے اندر کیا تھا کہ نفاق کہیں نہیں رہتا تھا، پھر بس وہ آقا کا ہو کے رہ جاتا تھا، پھر اس پہ کے اوپر جتنی بھی مشکلات مصیبتیں آتی تھیں وہ سب کو سہتا تھا۔ کس لیے؟ حالانکہ اپنا ایمان بچانے کے لیے تو بہت کچھ کرنا، فتوے کی روح سے تو بہت کچھ
ایمان جان بچانے کے لیے اپنے ایمان کو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ محبت کی شدت ہوتی تھی کہ پھر کچھ بھی نہیں چھپتا تھا۔ ہم سیدنا بلال سے لے کے حضرت خباب تک جو ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام آئے ہیں، ان سب کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں وہاں پر محبت کا رنگ جو ہے وہ غالب دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، فزیکلی اللہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یہ بھی احساس کا تعلق ہے، اور یہ ایسا احساس کا تعلق ہے کہ پھر اس چیز کو جب ہم محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کا تعارف ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کروا دیا، ہم اللہ کو محسوس کرنے لگے، تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمیں اللہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور بن دیکھے ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کا خوف جو ہے وہ ہر لمحے ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ناراضگی کا خوف بھی ہمیں بڑا ڈراتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کے جو پسندیدہ کام ہے ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے زیادہ جو آپ کی زندگی میں درد ہمیں نظر آتا ہے، احساس کی شدت جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ کس کے لیے نظر آتی ہے؟ آپ کے دل میں جو سب سے زیادہ درد تھا وہ اپنی امت کا درد تھا۔ آپ اپنی امت کے لیے تمام حیات مبارکہ کا ہم مطالعہ کر کے دیکھ لیں تو آپ کی ساری حیات مبارکہ میں ہمیں امت کا درد دکھائی دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی پوری زندگی میں جو درد کی شدت نظر آتی ہے وہ اپنی امت کے لیے آتی ہے۔ آپ راتوں کو اٹھ کر روئے ہیں تو امت کے لیے روئے ہیں۔ آپ نے سفر کیا تبلیغ دین کے لیے، آپ گئے، طائف کا سفر ہمارے سامنے ہے، کتنی یعنی پاؤں پہ آبلے پڑ گئے، وجود پہ، آپ کے مبارک وجود پہ جو ہیں وہ پتھر برسائے گئے، آپ کا لہو نکلا، بہا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا، اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا پیغام آگے پہنچایا۔ اور پیغام آگے پہنچانے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ عذاب سے بچ جائے اور اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اور یہی پیغام، یہی درد ہمیں آقا کی پوری حیات میں نظر آتا ہے، اور یہی درد جو تھا وہ آقا اپنی امت کو دے کے گئے۔ یہی درد آپ نے آگے ٹرانسفر کیا، یہی درد آپ نے اپنی بیٹی کو ٹرانسفر کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی پوری حیات کا ہم مطالعہ کر لیں تو ان کی حیات میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ امت کا درد نظر آتا ہے، جو انہیں اپنے باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کے لیے نہیں ہم نے دیکھا کہ کبھی اٹھ کے رو رہے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے اس کو اللہ یہ دے دے وہ دے دے، اپنی یعنی بیٹی کے لیے یا اپنی باقی بچیوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں کہیں بھی ذات کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کہیں وہ تگدو نظر نہیں آ رہی جو آپ نے تگدو کی، جو آپ روئی، جو آپ نے سفر کیے، جو آپ نے مصائب اٹھائے، سارے کے سارے آپ نے اس درد میں اٹھائے جو آپ کو انسانیت کا درد تھا۔ تو ہمارے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا ہمیں ایسنس نظر آتا ہے، وہاں جو جذبہ سب سے اوپر نظر آ رہا ہے وہ درد دل ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ تو فرشتے تو عبادت کے لیے کم نہیں تھے، تو اصل جو انسانیت کی پیدائش کا مقصد ہے وہ درد دل ہے۔ اور درد دل کس کے لیے؟ درد دل اپنے رشتوں کے لیے نہیں، درد دل امت کے لیے، درد دل انسانیت کے لیے کہ انسانیت تڑپ رہی ہے، انسانیت بلک رہی ہے، تو انسانیت کی ہم نے ہیلپ کرنی ہے، انسانیت کی ہم نے مدد کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، اللہ کریم الفاظ کی کمی بیشی معاف کرے گا، آپ کہتے تھے کہ جیسے میں تم لوگ جیسے پتنگے جو ہیں وہ آگ کی طرف جاتے ہیں نا، تو اس طرح یعنی تم لوگ جاتے ہو اور میں تم لوگوں کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ یعنی واپس بلا رہا ہوں۔ اور آقا کی جو یہ درد دل تھا انسانیت کے لیے، وہی درد دل اگر ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو پھر ہماری محبت جو ہے وہ کس کام کی؟
جو محبت ہوتی ہے نا، یہ تو محبوب کی خوشیاں، محبوب کی رضا، محبوب کی ہر ادا کو اپنا لینے کا نام ہے۔ تو آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی آقا سے محبت ہو جائے اور آقا بھی ہم سے محبت کرنے لگیں، جی تو چاہتا ہے نا کہ ہم بھی آقا کے محبوب بن جائیں، ان صحابہ کرام کی طرح کہ جن کو دیکھ کے آقا مسکرایا کرتے تھے۔ کاش کاش ایسا ہو کہ آقا ہماری طرف دیکھیں، ہماری جانب جب آقا کی نگاہ پڑے تو آقا خوشی سے مسکرا اٹھیں۔ جی تو یہ چاہتا ہے نا کہ روز محشر جب آقا ہمیں دیکھے تو مسکرا اٹھیں۔ تو آقا سب سے زیادہ خوش کس بات پہ ہوں گے؟ اس بات پہ ہوں گے کہ ہم نے آقا کی امت کے لیے کیا کیا۔ یہ درد اگر ہمارے اندر ہے تو ہم واقعتاً اس محبت کے دعوے دار ہیں، وہ محبت جو ہمیں آقا سے ہے۔ محبوب کی اداؤں کو اپنا لینے کا نام ہی محبت ہوتا ہے نا۔ تو سب سے جو اول ترجیح تھی میرے آقا کی وہ دین اسلام تھا، دین کا پیغام تھا، آگے سے آگے پہنچ جائے۔ تو آج ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جس محبت کے ہم دعوے دار ہیں اس محبتوں کا پیغام ہم آگے سے آگے پہنچائیں، جیسے ہم پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ اور آج تو یہ پیغام پہنچانا بڑا آسان ہو گیا ہوا ہے، یہ فنگر ٹپس پہ پڑا ہوا ہے نا یہ پیغام، ہم آرام سے اچھی اچھی باتیں ایک دوسرے تک بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اتنی فارورڈنگ میسج کی بھی ہم بھرمار نہ کر دیں کہ خود نہ پڑھیں اور بس پھیلانے پہ لگ جائیں، تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اثر جو آتا ہے نا، زبان پر جو اثر آتا ہے، الفاظ میں جو قوت آتی ہے وہ کس سے آتی ہے؟ وہ فارورڈنگ میسیجز سے نہیں آتی، وہ جب درد دل میں ہوتا ہے تو پھر الفاظ میں اللہ وہ قوت دے دیتا ہے کہ وہ الفاظ جس تک پہنچ جائیں اس کا دل بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں وہ درد عطا کر دے کہ ہمارے لفظ بھی لوگوں کے دلوں کو بدلنے کا سبب بن جائیں، اور ہمارے الفاظ کو اللہ وہ قوت عطا کر دے کہ جس کان میں یہ لفظ پڑ جائے، آقا کی محبت کی بات پڑ جائے، پھر وہ دل جو ہے وہ ویسا نہ رہے جیسا پہلے تھا۔ تو جب دل بدل گیا تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے، پھر شب و روز بدل جاتے ہیں، پھر امت کا درد آپ کو سونے نہیں دیتا۔ میرا آقا تہجد پہ اٹھ کے کیا مانگتے تھے؟ میرے اور آپ کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ اور ہم تہجد پہ اٹھ کے کیا مانگتے ہیں؟ ہم اپنے لیے دیکھیں نا، اپنی ذات کو دیکھیں۔ کبھی ہم نے امت کے لیے دعا مانگی؟ کبھی ہم نے امت کہاں کہاں پیس رہی ہے، کہاں کہاں تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، انسانیت کہاں سے کہاں چلی گئی، اور ہماری تہجد کی دعائیں کیا ہیں؟ بتائیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم صبح اٹھ کے اگر اٹھتے بھی ہیں تو پھر ہم کیا مانگتے ہیں۔ ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنا ہے، ہمیں تدبر کرنا ہے کہ ہماری پریورٹی کیا ہے۔ ہم نے دین اسلام کو جب جاننا شروع کیا، ہم اس کو پہچاننے لگے، تو پھر ہم نے اللہ سے اللہ کو مانگنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے کہا تم مجھ سے مجھے مانگتے ہو، جاؤ میرے پیغمبر کے گھر، دیکھو اس کی زندگی، اس کی حیات کو دیکھو، وہ کیا مانگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کیا مانگ رہے تھے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مانگ رہے تھے، اور ہمیں پتہ ہے، ہم نگاہیں چرا لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے۔ جس رب سے ہم محبت کرتے ہیں اسی رب کی مخلوق جو ہے وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، اسی رب کی مخلوق سے ہمیں بڑے شکوے شکایتیں ہو جاتے ہیں، ہم اپنے دلوں میں بڑا بغض، بڑا گند اکٹھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خالق تو وہ ہے نا، تو جب خالق سے محبت کا دعویٰ، ہم سے کوئی پیار کا دعویٰ کرے اور ہمارے بچوں کو کوئی ایک ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھ لے نا تو ہمیں وہ کیا لگتا ہے؟ ہم مائیں، ہمیں پتہ ہے۔ تو رب تو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار۔ تو وہ رب جو اتنا پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے، وہ رب جب اس کو کیا کہنا چاہیے، ہم اسی کی مخلوق کا بغض دل میں رکھ کے بیٹھیں گے، اسی کی مخلوق کے شکوے شکایات دل میں رکھ کے بیٹھیں گے، تو پھر ہم کیسے محبت کے دعوے دار ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو ہم نے دیکھنا ہے۔ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی پرائورٹی جو تھی وہ تبلیغ دین تھی۔ سب سے پہلا کام جس کو آپ ترجیح دیتے تھے وہ کیا تھا کہ وہ پیغام آگے سے آگے پہنچ جائے، اور امت کا درد۔ دن کو آپ فزیکل کوشش کرتے تھے اور رات کو آپ دعائیں کرتے تھے۔
تو دونوں اگر ہم دن کو بہت زیادہ فزیکل کوشش نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم اپنی دعاؤں کو بدل دیں. ہماری دعاؤں میں جو ہے وہ امت کا درد آ جائے. ہم ایک ٹائم رکھیں پراپر جب ہم اللہ سے ہمارا کنیکشن ہوتا ہے نا, ایک کچھ لمحات کچھ وقت ہوتا ہے. ہم جیسا کہ پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں 24 گھنٹوں میں سے ایک وقت ایک نماز ایسی رکھ لینی چاہیے کہ جس کے بعد ہم تھوڑی دیر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ آن لائن ہو جائیں, اللہ کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق جڑ جائے اور ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کو اپنا حال دل سنایا کریں, ہم اللہ سے باتیں کیا کریں, ہم اللہ سے راز و نیاز کیا کریں. تو وہ جو لمحات ہم نے کچھ نہ کچھ رکھے ہوتے ہیں نا اللہ سے راز و نیاز کرنے کے, تو ان راز و نیاز میں ہم نے اس 12 ربیع الاول کا یہ تحفہ جو ہے یہ ہم نے قبول کر لینا ہے, محبت کا تحفہ. یہ محبت کا تحفہ کیا ہے کہ ہم رب کے ساتھ کچھ نہ کچھ راز و نیاز شروع کریں, اور جب ہم وہ راز و نیاز شروع کریں تو اس راز و نیاز میں ہم نے امت کے لیے کچھ ٹائم رکھنا ہے, اپنی امت کے لیے دعائیں کرنی ہے, بے لوث دعائیں کرنی ہے. اور جو ہمارے ارد گرد ہمیں بہت جن لوگوں سے ہمیں دکھ پہنچے, جو لوگ ہمیں ناگوار ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے. اور اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ ہدایت پہ نہیں ہے تو ہمیں ان کی ہدایت کی دعا کرنی ہے. اور اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم سے کچھ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو رب سے معافی بھی مانگ لینی ہے ان کے لیے. اور اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق دے دے. معاف کرنا آسان نہیں ہوتا, بڑا مشکل ہوتا ہے معاف کرنا. اور صرف ایک چیز ہے جو معافی دینے میں ہماری معاون و مددگار ہوتی ہے, اور وہ ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس. اگر اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق جو ہے وہ جڑ جائے تو پھر معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے, ادروائز معاف کرنا آسان نہیں ہے. تو تعلق رسول کو جتنا پختہ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہمارے عمل جو ہیں وہ بدلتے چلے جائیں گے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ آقا یتیموں سے بڑا پیار کرتے تھے. ایک یتیم کے سر پر دستے شفقت رکھ دینا اس کی بہت بڑی وعید ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جاتے ہیں اس کے برابر نیکیاں, اس کے برابر اجر و ثواب, اس سے برابر گناہوں سے نجات جو ہے وہ انسان کو مل جاتی ہے. یعنی یتیموں کے ساتھ آپ کا جو حسن سلوک ہے اس کو بھی ہم نے لینا ہے, یتیموں کا درد ہم نے لینا ہے. ہر مظلوم ہر تکلیف میں مبتلا انسان کے ساتھ آقا نے کیا کیا؟ آقا نے اس کے ساتھ بھلائی کی, نیکی کی, اس کی مدد کی. نہ صرف زبانی کلامی مدد, نہ صرف مالی مدد, بلکہ فزیکل مدد. سب طرح اپنے ساتھ دیا. سیدنا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کی ہم حیات کو دیکھیں تو جو ان کے قبول اسلام کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں, جب ہم سیدنا بلال حبشی کی زندگی کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں تھے, وہ بخار میں تھے, اور آقا نہ صرف جا کے ان کے حصے کا کام کر رہے ہیں, ان کے گھر رات کو ان کے حصے کی چکی بھی پیس رہے ہیں, ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں جا کے. اور یہ نہیں ہے کہ بس ان کے لیے دعا کر دی اللہ خیر کرے گا, نہیں, فزیکلی جا کے بھی ان کی مدد کرتے تھے. اور پھر ایسے ہی تو نہیں, اسلام جو ہے جب ان لوگوں کے دلوں میں اترا تو پھر اترتا چلا گیا, پھر کتنا گہرا ہو گیا اسلام, اتنا گہرا ہو گیا کہ ان کے وجود بدل گئے. پھر وہ ایک حوصلے کا پہاڑ بن گئے, پھر وہ انسانیت کے لیے رحمت بن گئے, پھر وہ رہتی دنیا تک ان کے ناموں کے ساتھ سیدنا لگ گیا. سیدنا بلال کو تو وقت کے جو خلیفہ تھے سیدنا عمر, وہ بھی جب بلاتے تھے تو سیدنا کہہ کے بلایا کرتے تھے. تو یہ بہت بڑے مرتبے, بہت بڑے مقامات جو ملتے ہیں, یہ جتنے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہم ہوتے چلے جاتے ہیں. اور سب سے قریب تو صحابہ کرام تھے نا, تو صحابہ کرام جو ہیں جتنے قریب تھے اتنا ان کا ایمان زبردست تھا. اور آج بھی جتنا زیادہ ہم آقا کی زندگی کو اپناتے چلے جائیں گے اور اتنا ہی ہمارے ایمان کی بھی بڑھوتی ہوتی چلی جائے گی, اور پھر وہ کملی والا جو ہے ہم اس کی نگاہ میں
آتے چلے جائیں گے. ہمیں بڑا شوق ہے نا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمیں کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے. ہمارا جی چاہتا ہے کہ آقا بھی ہم پہ نگاہ کرم کریں. تو اس کا میں نے آپ کو کوڈ بتا دیا کہ امت کا درد ہم دل میں رکھ لیں اور امت کے لیے ہم کوشاں ہو جائیں, بے لوث ہو جائیں انسانیت کے لیے. تو پھر کیا ہے, ہم آقا کی نکاح میں آ جاتے ہیں, اور جب ہم آقا کی نکاح میں آ جائیں تو پھر جب اللہ چاہے کرم ہو جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے وہ پرانی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے, اور حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور جتنے پرانے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مبعوث کیے, ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف دے کر بھیجا گیا, اور وہ اپنی امتوں کو بتاتے تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں, آپ کا بلند اخلاق, آپ کا بلند کردار جو ہے, اور وہ سب کا سب پرانی امتوں کے پاس جو ہے اس کی وعدیں آ چکی تھیں اور تعارف آ چکا تھا, اور یہ بھی بتایا جا چکا تھا کہ وہ پیغمبر جو ہیں وہ کہاں پر مبعوث ہوں گے, اور اس کے بعد جب ان کی قوم انہیں ستائے گی تو وہ ہجرت کر کے مدینہ شریف جائیں گے. مدینہ شریف کی نشانیاں بتا دی گئی تھیں. مدینہ شریف کا پرانا نام جو تھا وہ یثرب تھا, لیکن اس شہر کی نشانیاں جو ہیں وہ پوری کی پوری ان کے پاس موجود تھیں, اور ان نشانیوں کو وہ اہل کتاب جو ہیں وہ پہچانتے تھے. ایک خوبصورت واقعہ ہے, آقا کے کردار اور اخلاق کی خوبیاں پڑھ کر لوگ جو تھے وہ اپنی جگہوں کو, اپنے علاقوں کو چھوڑ کر جا کر مدینہ شریف میں آباد ہو جاتے تھے. پرانے جو اہل کتاب تھے نا, جب وہ بہت زیادہ اپنے دین کا مطالعہ کرتے تھے تو ان کو پتہ چلتا تھا کہ نبی آخر الزمان جب آئیں گے اور پھر وہ جب ستائے جائیں گے تو وہ اسی شہر میں آئیں گے. تو کیا تھا کہ وہ وہاں پر جا کر بس جاتے تھے. اور ایسا ایک خوبصورت واقعہ جو ہے میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج میں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. ایک بادشاہ تھا, یمن کا بادشاہ تھا, تبا خمیری اس کا نام تھا, اور بڑا جاہو جلال والا تھا. بہت زیادہ اس کی بادشاہت جو ہے وہ پنپی, اس نے بڑا عروج اختیار کیا. تو اس نے ایک دنیا جو ہے وہ فتح کرنے کا سوچا, اور اس نے اپنے ساتھ ایک پورے کا پورا لشکر جو ہے وہ تیار کیا فوج کا, اور وہ دنیا کو فتح کرنے چل نکلا. اور جب وہ جہاں جہاں جاتا لوگوں کو اپنا مطیع کرتا جاتا, فتوحات حاصل کرتا ہوا, جب وہ مکہ میں پہنچا تو مکہ والوں نے کسی نے بھی اس کی تعظیم نہ کی, کیونکہ اس کا اتنا جاہو جلال تھا, بڑے بڑے ہاتھی تھے اس کے پاس, اور وہ بڑی فوج لے کر, لشکر لے کر جب جاتا تو جو بادشاہ ہوتے, جو بستیوں کے حاکم ہوتے, وہ اس سے ڈر جاتے, اس کی تعظیم کرتے اور اس کی اطاعت اختیار کر لیتے. جب وہ مکہ پہنچا تو مکہ والوں نے اس کی اطاعت جو ہے وہ اختیار کیا کرنی, اس کو انہوں نے درخوئے تنائی نہ سمجھا, اس کی کوئی انہوں نے تعظیم ہی نہ کی. تو اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ پتہ کرو اس بستی میں ایسا کیا ہے کہ یہ بستی والے مجھ سے نہیں ڈرے. تو لوگوں نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس بستی میں ایک گھر ہے, اور اس گھر کا ایک رب ہے, اور یہ لوگ جو ہے اس رب کے ماننے والے ہیں, اور یہ یعنی جھوٹے بادشاہوں سے یا اس طرح سے یہ لوگ نہیں ڈرنے والے. تو اس کو بڑا غصہ آیا, اور اس نے نیت کر لی کہ میں جو ہے نا اس گھر پر حملہ کروں گا اور اس کو بالکل مسمار کر دوں گا. یہ نیت کر کے وہ جب سوتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو وہ سخت بیمار ہو جاتا ہے, اور بالکل اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. وہ لوگوں کو بلاتا ہے, اپنے حکیموں کو بلاتا ہے کہ آؤ میرا علاج کرو. تو جو اس کے ساتھ پورے کے پورے سیانے حکیم جو تھے, ان کی بھی یہ لوگ بادشاہ لوگ جب جاتے تھے تو وہ حکیموں کا بھائی ایک گروپ جو تھا وہ ساتھ ہوتا تھا. تو جو حکیم ہے وہ سارے دیکھتے ہیں, تو کسی کو مرض سمجھ میں نہیں آتا. تو ایک سیانہ جو حکیم تھا, ان کا بزرگ حکیم جو تھا, وہ اس تک معاملہ پہنچتا ہے, وہ آتا ہے, وہ دیکھتا ہے بادشاہ کو, اور وہ کہتا ہے کہ مرض تو آسمانی ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ اس زمین پر نہیں ہے. تو بادشاہ سلامت, آپ نے کوئی نیت ایسی کر لی ہے, کوئی ارادہ ایسا کر لیا جس کا وبال آپ پہ پڑا ہے, آپ اپنی نیت اور ارادہ درست کر لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اب بادشاہ جو ہے وہ اس نے تو نیت کی تھی, تو وہ فوراً تائب ہو گیا, اور اس نے اللہ سے توبہ استغفار کی, اور پھر اس نے وہاں پر کہتے ہیں کہ اشرفیاں بانٹی, شہر والوں کو تحائف دیے, اور توبہ استغفار کر کے وہ
آگے چل نکلا، اور جب وہ آگے چلتا ہے تو اس کے دل میں اب اس گھر کا جو مالک ہے اس کا تعارف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو علماء کرام تھے، اہل کتاب کے اس وقت علماء کرام تھے، ان سے انفارمیشن لیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول جو ہیں وہ جب آئیں گے تو ان کی قوم جو ہے جب ان کو نکالے گی تو وہ مدینہ شریف آئیں گے۔ پھر وہ بادشاہ مدینہ شریف جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ بادشاہ جو ہے وہ ایک خط لکھتا ہے اور وہ خط لکھ کر دے دیتا ہے وہاں کے مکینوں کو۔ 2 منزلہ مکان بنواتا ہے ایک، اور اس مکان میں وہ خط جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ان کو کہ وہ بادشاہ اس خط میں لکھتا ہے کہ میں اس پیغمبر آخر زمان پر ایمان لاتا ہوں، اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں یعنی ان پر ایمان لاتا ہوں، میں اگر زندہ نہ بھی رہا میرے بعد بھی وہ جب ہجرت کر کے ادھر آئے تو ان کو یہاں مہمان ٹھہرایا جائے۔ وہ مکان تعمیر کرواتا ہے، ان کو یہاں مہمان ٹھہرایا جائے، اور میں ان کی یعنی میزبانی کا شرف جو ہے مجھے حاصل ہو۔ وہ پورا خط لکھ کے تو پھر وہ بادشاہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ چلا گیا، اور یہ تقریباً یعنی 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے کہ کچھ کہیں ہمیں ملتا ہے کہ 1000 سال پہلے کا واقعہ۔ جتنا بھی پرانا واقعہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اور وہ خط جو ہے پھر وہ خط ایک امانت تھا، وہ ہر باپ اپنے بیٹے کو دے کے جاتا تھا، اور ہوتے ہوتے وہ خط جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچ جاتا ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں اس خط کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے منتظر تھے۔ ہر وارث تک جب وہ خط پہنچتا تھا تو وہ لے کے اس کو منتظر ہوتا تھا کہ کب پیغمبر آخر الزمان تشریف لائیں، اور وہ کب ان کو اپنا ان کی میزبانی کریں اور ان تک یہ خط پہنچا دیں۔ اور پھر یہ جو سعادت تھی یہ نسلاً 1000 سال تک نسلاً در نسلاً خط منتقل ہوتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری تک وہ پہنچا، اور یہ سعادت ان کے حصے میں آئی کہ آقا جب تشریف لائے مکہ مدینہ شریف میں تو آقا کا استقبال کیا گیا، اور استقبال جو ہے وہ بنو نجار کی بچیوں نے کیا۔ بنو نجار جو ہے وہ ایک اعلیٰ نسب قبیلہ تھا۔ اچھا یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ مدینہ شریف میں جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان یعنی عرب پورے کا یہ رواج تھا کہ وہ نسلوں پر اور قبائل پر بڑا فخر کیا کرتے تھے، اور وہ جو بنو نجار کے جو قبیلے کی بچیاں ہیں انہوں نے پھر آقا کے استقبال کی تیاریاں کی، اور ان استقبال کی تیاریوں میں انہوں نے وہ جو طلع البدر علینا وہ پڑھا، اور جو ہمارے حفیظ جلندری صاحب ہیں ہمارے جو شاعر ہیں اردو کے، انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، انہوں نے ان بچیوں کی شان میں جو کلام لکھا ہے اس کے چند اشعار میں یہاں پڑھنا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ننھی بچیاں جو وہاں بیٹھ کر دف بجاتی تھی، وہ ننھی بچیاں جو وہاں بیٹھ کر دف بجاتی تھی، رسول پاک کی طرف اشارے کر کے گاتی تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے اعلیٰ گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے تشریف لانے کی۔ تو یہ ان بچیوں کی شان میں حفیظ جلندری صاحب نے جو لکھا وہ اشعار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور پورے کا پورا مدینہ جو ہے وہ خوش تھا۔ استقبال کی تیاریاں عروج پر تھی کہ پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، صدیوں سے ان کے باپ دادا ہجرت کر کے مدینے میں آ کے بسے تھے کہ ہمیں وہ دن مل جائے، وہ موقع مل جائے کہ ہم آقا کی میزبانی کر سکیں۔ اور پھر کیا ہے کہ آقا کی میزبانی کی، آقا کا میلاد منایا گیا، طلع البدر علینا پڑھا گیا، اور اس خوشی میں جو ہے پورے کا پورا مدینہ کہتے ہیں کہ اکٹھا ہوا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں، اور جو اصحاب تھے وہ صفیں باندھ کر کھڑے تھے آقا کے استقبال کے لیے، اور ہر کسی کی خواہش تھی کہ آقا جو ہے اس کے گھر قیام کریں، اس کے مہمان بنے۔ لیکن میرے آقا نے کہا کہ جہاں میری اونٹنی مجھے لے جائے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ کیونکہ جس گھر میں صدیوں سے سالوں سے جو ہے کسی کا خط انتظار کر رہا تھا، آقا نے وہیں جانا تھا، اللہ نے آپ کو وہیں پہنچانا تھا، اور پھر آپ کو وہیں پہنچا دیا گیا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر جو ہے
پھر آپ کو میزبانی کا شرف جو ہے وہ ان کے نصیب میں آیا، اور اس میزبانی کے پیچھے جو پوری کی پوری کہانی تھی اس یمن کے بادشاہ طبا کے خط کی، وہ بھی میں نے آپ کو سنا دی۔ تو پھر اس خط کی کیا کہنا چاہیے، اس بادشاہ کی جو نیت تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہمیں نیتیں بڑی اچھی رکھنی چاہیے۔ اگر آج کی زندگی میں ہم یہ نیت کر لیں کہ روز محشر جب ہماری آقا علیہ السلام سے ملاقات ہو تو ہم نے کوئی نہ کوئی اللہ ایسا کام ہم سے لے لے کہ آقا ہمیں دیکھ کے مسکرا اٹھیں، ہمیں دیکھ کے مسکرا اٹھیں اور خوشی سے آقا ہمارا استقبال کریں، خوشی سے ہمیں وہاں ملیں، حوض کوثر پر ملیں، جہاں اعمال تو لے جا رہے ہیں وہاں ہمیں ملیں، لیکن خوشی سے ہمیں دیکھ کے کوئی ایسا کام ہم سے لے لے۔ تو ہم یہ اگر دعا اس دنیا میں کریں گے، یہ خواہش ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، تو اللہ ہمیں زندگی میں کوئی نہ کوئی موقع ضرور ایسا دے دے گا کہ ہم سے کوئی ایسا کام اللہ لے لے گا کہ پھر ہماری یہ دعا، یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ٹائم لگتا ہے، ہمیں تھوڑا سا صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس شخص نے جو گھر بنوایا، ڈبل سٹوری گھر بنوایا آقا کے استقبال کے لیے 1000 سال کم و بیش، تو اتنے سالوں میں اس کی دعا اللہ نے پوری کر لی، اور اس بادشاہ کا نام آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ہمیں موجود ملتا ہے۔ اور ہم فخر کرتے ہیں، ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں کیا۔ دیدہ دل کا دریچہ وا کرنا چاہیے یا رسول اللہ، جن کے آپ آقا ہیں انہیں ناز کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو واقعتاً امتی کے اس مقام پر ہے کہ جنہیں دیکھ کے روز قیامت، روز محشر میرے آقا مسکرا اٹھے۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کرے کہ وہاں پر بھی ہمیں اللہ ہمت دے، توفیق دے کہ ہم وہاں پر بھی جب آقا کا دیدار ہو تو ہم انہیں سلام پیش کریں، اور آقا بھی مسکرا کے ہمیں جواب دیں۔ یقیناً ہم جب ان کی خدمت میں یہاں سے سلام بھیجتے ہیں تو ہمارا سلام ان تک پہنچایا جاتا ہے، وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ اور روز محشر بھی یقیناً اللہ تعالیٰ جو متقین ہیں، جو مومنین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ روز محشر بھی بالکل اپنے حواس میں ہوں گے، اور ان کے لیے وہ دن اتنا ہلکا ہوگا جیسے ایک فرض نماز، اور وہ اپنے پورے کے پورے حواس میں ہوں گے، خوشیوں میں ہوں گے، مسرت میں ہوں گے، اس بات پر کہ ہم نے آج اپنے آقا کا دیدار کر لیا، اور آج ہم اپنے محبوب آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اپنے رب کے روبرو حاضر ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ جو ہے ہم اپنا آج کی جو گفتگو ہے اس کا اختتام میں کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے آج پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کو ہمیں صحیح معنوں میں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی ہمت اور توفیق دے دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے، وہ جدھر جدھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے، وہ جدھر جدھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے۔ غم ہجر مصطفیٰ میں یہی کیفیت
غم ہجر مصطفیٰ میں یہی کیفیت ہے اپنی، کبھی آہ دل سے گزرے، کبھی چشم تر سے گزرے، کبھی آہ دل سے گزرے، کبھی چشم تر سے گزرے۔ میں یقین سے کہوں گا ہوئی مجھ کو دید ان کی، میں یقین سے کہوں گا ہوئی مجھ کو دید ان کی، کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے، کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے، جسے دیکھنے ہوں جلوے کرم شہ امم کے، جسے دیکھنے ہوں جلوے کرم شہ امم کے، وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے، وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے۔ یہی آرزو ہے میری کہ نبی کا جام الفت، یہی آرزو ہے میری کہ نبی کا جام الفت کبھی تشنہ دل سے گزرے تو کبھی جگر سے گزرے، کبھی تشنہ دل سے گزرے تو کبھی جگر سے گزرے، فقط ان کا ہی وسیلہ جو ہمیشہ کام آیا، بڑے انقلاب آئے وہ تمام سر سے گزرے، بڑے انقلاب آئے وہ تمام سر سے گزرے، میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا، یہی ایک دعا ہے یا رب یہ درے اثر سے گزرے، یہی ایک دعا ہے یا رب یہ درے اثر سے گزرے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے، وہ جدھر جدھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے، وہ جدھر جدھر سے گزرے یہ ادھر
ادھر سے گزرے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. آقا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی. آقا کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی. تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. آقا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. محبوب رب مالک بحر و بر، شفاع دو جہاں صاحب شمس الشق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور دل ربا دل کشا پیاری پیاری پابند، دل ربا دل کشا پیاری پیاری پابند. خود پابند نے بھی نہ دیکھی ایسی پابند، اور جس پہ قربان اچھی سے اچھی پابند. اللہ اللہ ہاں وہ بچپنے کی پابند. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند. اللہ اللہ ہاں وہ بچپنے کی پابند. اللہ اللہ ہاں وہ بچپنے کی پابند. اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ. بے کسو تھام لو دامنے مصطفیٰ، بے بسو تھام لو دامنے مصطفیٰ. ہم زدو تھام لو دامنے مصطفیٰ. اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور کاش محشر میں ان کی آمد ہو، اور
بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت پہ قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں پر رضا آقا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔